عید الفطر پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور پوتوں سمیت مزید 122 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسماعیل ہنیہ کو بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کی اطلاع قطر کے اسپتال میں ملی۔ اسماعیل ہنیہ قطر کے اسپتال میں غزہ کے زخمیوں کی عیادت کر رہے تھے۔ اس قدر بڑے غم کی خبر سن کر بھی اسماعیل ہنیہ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور وہ وارڈ سے روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف کا میران شاہ اور سپنوام کا دورہ، اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی، جوانوں کے غیر متزلزل لگن اور خدمات کی تعریف۔ جنرل عاصم منیر کا شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت، کہا بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے عناصر سے خبردار رہیں، قوم کی خدمت کے لیے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں۔ وزیراعظم کی افواج پاکستان کے سربراہان کو عید الفطر کی مبارکباد، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو فون پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سربراہ پاک فضائیہ اور نیول چیف کو بھی ٹیلی فون کیا، کہا قوم وطن کی حفاظت پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، ہمارے جوان دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ چہرے سج گئے، دل مل گئے، سب گلے مل گئے، عید کی نماز اور یار دوستوں سے ملاقاتیں، پتہ بھی نہ چلا میٹھی عید کا پہلا روز گزر گیا۔ روٹھوں کو منائیں، گلے شکوے بھلائیں، عید منائیں، خوشیوں کی پکچر ابھی جاری ہے۔ خوشیوں کی برسات، چاہت کی مٹھاس، عید کے پہلے روز مہمانداری اور تفریحات، دن بھر مہمانوں کی آمد اور ملنے کا سلسلہ جاری رہا، پکوانوں کی خوشبو سے فضائیں مہک اٹھیں، صبح کھایا شیر خورما اور سوئیاں، دوپہر میں نہاری، بریانی اور مٹن کڑھائی، رات کو لوگوں نے فوڈ سٹریٹ کا رخ کر لیا، کھلی ہوا میں باربیکیو کے مزے اڑائے، فالودے اور آئس کریم کا دور بھی چلا۔ نئے کرارے نوٹ لیتے ہی بچہ پارٹی کی موجیں ہو گئیں، کولڈ ڈرنک پی، آئس کریم کھائی، دوستوں کے ساتھ جھولے جھولے، کچھ نے کی ماما پاپا کے ساتھ ٹرین اور چڑیا گھر کی سیر، کھلونے بھی خریدے، بچوں نے عیدی خوب کمائی، خوب اڑائی۔ وزیراعظم کی صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو عید کی مبارکباد، دیگر اتحادی رہنماؤں کو بھی عید کی مبارکباد دی، ملک کی بہتری کے لیے تعاون پر اظہار تشکر، معاشی استحکام کے لیے تعاون کو بھی سراہا، کہا آپ کا تعاون سنہری حروف میں لکھا جائے گا، دعا ہے اگلی عید تک پاکستان معاشی طور پر مزید مستحکم ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹاؤن شپ میں چمن، عافیت اور دارالفلاح کا دورہ، بچوں میں تحائف، کھلونے اور مٹھائیاں تقسیم کی، عید کیک بھی کاٹا اور انہیں کھلایا۔ مریم نواز کو دیکھ کر چمن میں ننھے بچے کھل اٹھے، بچوں کے ساتھ گپ شپ، بے گھر بزرگوں کے لیے قائم عافیت مرکز بھی گئیں، مریض خاتون کو ساتھ بٹھا لیا اور چوڑیاں بھی پہنائیں، عید مبارک کہنے پر بزرگ آپ دیدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ صدر آصف زرداری کی بالوج عقبہ میں والدین کی قبروں پر حاضری، والدین کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری بھی ہمراہ تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور افغانستان سمیت مختلف ممالک میں بھی عید منائی گئی، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت یورپ بھر میں عید منائی گئی، بھارت اور بنگلہ دیش میں عید آج منائی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا شہداء کے خاندانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام، شہداء کے خاندانوں کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی، سینئر پولیس افسروں نے شہداء کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ اسلام آباد پولیس کے 62 اہلکار فرض کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ میٹھی عید کے میٹھے ذائقے، عوام نے بیکریوں کا رخ کر لیا، مختلف اقسام کے کیک اور مٹھائیاں توجہ کا مرکز بن گئیں، من پسند کیک آرڈر پر تیار کروانے کے لیے بھی رش،
بیکریوں پر مٹھائیوں اور بسکٹس کی فروخت میں اضافہ۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، دونوں کے درمیان ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سخت ترین سیکیورٹی حصار میں بنگالہ سے اڈیالہ جیل لایا گیا تھا۔ غزہ میں امدادی سامان پھینکنے کی اجازت نہ دینے پر ترکیہ کا سخت اقدام، اسرائیل کو لوہے، سیمنٹ، ماربل سمیت 54 اشیاء کی برآمدات روک دیں۔ اسرائیل کی سیمنٹ، سٹیل اور ماربل کی 50% ضرورت ترکیہ سے پوری ہوتی ہے۔ اسرائیل کے ظالمانہ اقدام کے خلاف ترکیہ کے عوام نے احتجاج کیا تھا۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، پاکستانی لٹل سٹار حذیفہ شاہد نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں چینی کھلاڑی یونگس کو شکست دی۔ آج فائنل میں ملائیشین کھلاڑی سے مقابلہ ہوگا۔